ایک روز جب میں دفتر میں داخل ہوا تو ایک 22 سالہ انتہائی کمزور لڑکی میرا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے انتہائی پرانے، کپڑوں کا رنگ گو کہ سفید تھا، لیکن اس پر اتنی گرد پڑی ہوئی تھی کہ وہ مشکل سے سفید نظر آتے تھے۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ ہماری پہلی صفائی والی آیا بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ گئی ہے، یہ لڑکی اس کی جگہ پر آئی ہے۔ دن گزرتے گئے، اس بچی کی آنکھوں کی حیا اور چہرے کی معصومیت ایک پیغام دیتی تھی۔ میں نے کبھی اس سے اس کے متعلق پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بات کو کوئی 6 ماہ گزر گئے تو ایک روز میری سیکرٹری نے مجھے کہا کہ اسے 2 چارپائیاں لے دیں، اور پھر اس نے وہ واقعہ سنایا جو اس کے ساتھ گزشتہ رات پیش آیا تھا۔ کہنے لگی کہ روزانہ اس کا شوہر سائیکل پر لینے اسے آتا تھا۔ کل جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے چلی گئی۔ یہ ایک ویرانے میں چھپڑ سا تھا۔ میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو اس نے روکا کہ آپ اندر نہ جائیں۔ میں زبردستی اندر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر لالٹین کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے 2 بچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ تم اور تمہارا خاوند کہاں سوتے ہیں؟ تو اس نے زمین کی ایک جانب اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں۔ میں نے پوچھا تمہارے پاس کوئی چرپائی، بستر، رضائی، تکیا، برتن وغیرہ کچھ نہیں؟ تو وہ رو پڑی اور کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اسے 2 چرپائیاں لے کر دے دیں اور کچھ برتن بھی۔ پھر میں نے کچھ کپڑوں کے پیسے دیے اور اسے کرائے پر گھر لے دیا تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ دراصل میرا پروگرام اس کو ایک گھر لے کر دینے کا تھا۔ چند روز پہلے میں نے ایک روزانہ کے معمول کے مطابق دفتر میں صلاۃ تسبیح شروع کی تو قیام کے دوران اچانک محسوس ہوا کہ میں آسمان میں ایک ایسے مقام پر ہوں جہاں فرشتے خداوند قدوس سے براہ راست احکام وصول کرتے ہیں۔ چاروں طرف تحت نظر سفید لباس میں ملبوس فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اتنے میں رب العزت کی آواز گونجتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی عبادت کا ثواب دگنا کر دو۔ اس کے فوراً بعد تمام فرشتے آپس میں چیمگوئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ سب فرشتے حیران ہیں کہ اس بچی نے اپنے پالن یعنی رب العزت سے کیا مانگ لیا ہے کہ ایک تو رب العزت نے اس بندے کو تمام عمر کی عبادت کے برابر ثواب بخشا ہے، اور ساتھ ہی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ میں نے نوافل مکمل کیے، بچی کو بلوایا اور اس وقت میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور اس سے استدعا کی کہ وہ ایک بار پھر رب العزت سے میرے لیے ویسی ہی دعا مانگے۔ کچھ دن کے بعد القاء ہوتا ہے کہ اس نے تو کچھ نہیں مانگا، لیکن جو کچھ بھی آپ نے اسے دیا ہے وہ اتنی خوش تھی، اور جب رات کو وہ چرپائی پر لیٹی تو زاروں قطار رو رہی تھی اور زبان پر الحمدللہ تھا۔ رب العزت کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اس لیے انعام تو آپ ہی کو ملنا تھا۔ میں نے اگلے روز اس لڑکی کو بلوا کر اس کے گھریلو حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ اس نے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری ہے۔ وہ بالکل ان پڑھ تھی، لیکن نماز کی پابند تھی۔ گھر میں کبھی سالن نہ بھی ہوتا تو وہ سوکھی روٹی اور مرچوں سے پانی کے ساتھ پیٹ بھر لیتی اور ہر حال میں رب العزت کا شکر ادا کرتی اور کہتی الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جن کو یہ سوکھی روٹی بھی میسر نہیں۔ چھوٹی سی عمر میں جب وہ 14 سال کی تھی، ماں باپ نے خالہ زاد کے ساتھ رشتہ طے کر دیا اور شادی ہو گئی۔ شوہر ایک موٹر سائیکل کی دکان پر کام کرتا تھا، کبھی 1500 کما کر لاتا۔ 1 سال کے اندر 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، کبھی اوپلے تھاپے اور کبھی کسی کے گھر میں ایک وقت کی روٹی، اور 2000 ماہانہ پر کام کیا، لیکن ہر حال میں اس نے رب العزت کا شکر ادا کیا۔ شروع میں سسرال والوں نے ایک چھپڑ میں رہنے کی جگہ دی، پھر وہاں سے بھی نکال دیا، اور ہم نے معصوم بچوں کے ساتھ بھینسوں کے کمرے کے ایک نکڑ میں رہ کر زندگی گزر بسر کی۔ اور جب اس ہسپتال میں نوکری ملی تو ایک کرایہ کا کمرہ لے لیا۔
آپ جانتے ہیں کہ آج مہنگائی کا کیا عالم ہے، لیکن ہر حال میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آج میں اتنی خوش ہوں کہ میں زندگی بھر تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کبھی ایسا بھی ہوگا۔ آج پھر میں نے اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوں اور اپنے ڈاکٹر صاحب کی بھلائی اور خوشی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مجھے گھر مل گیا، گھریلو اشیاء مل گئیں۔ میں نے جب اس بچی سے انتہائی درد مندانہ اپیل کی کہ ایک مرتبہ پھر وہی دعا مانگو جو تم نے رات کو میرے حق میں مانگی تھی، تو اس نے ذہن پر زور دے کر کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا تھا، میں بس بے انتہا خوش تھی۔ خوشی میں زاروں قطار رو رہی تھی اور زبان پر الحمدللہ تھا اور دل میں آپ کے لیے دعا تھی۔ وہ دعا کیا تھی میں نہیں جانتی، صرف اور صرف آپ کی صحت اور خوشی مانگ رہی تھی، اس جہاں میں اور آخرت میں۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔